السلام علیکم. حسنین سرفراز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے اسلام اور سائیکالوجی کی. میں تھوڑا سا ریکیپ دیتا چلوں کہ میں آیا کس ترتیب میں آ رہا ہوں. میں نے شروع میں جو ذکر کیا تھا مینٹل ماڈلز کا، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے اس کو ضرور دیکھیں. میں نے کہا کہ دنیا کی مختلف علوم جو ہیں وہ ایک فریم ورک میں کام کرتے ہیں. بات شروع ہوتی ہے فلسفی سے، اس کے بعد آتی ہے میتھس پہ، پھر فزکس، پھر کیمسٹری، پھر بایولوجی، اور بایولوجی کے بعد جو اگلا سبجیکٹ کنیکٹ ہوتا ہے وہ سائیکالوجی ہے. پہلے ذرا سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو اسلام سے کنیکٹ کرتے ہیں. سائیکالوجی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، سائیک اور لاجی. سائیکی کیا ہوتی ہے؟ سائیکی کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ دو لفظوں سے مل کے بنی ہے، دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ اٹس بیہیویئرس. آپ کا دماغ کیا ہے، اس کی فزیولوجی نہیں پڑھیں گے، اس کی اناٹمی نہیں پڑھیں گے، اس کے بیہیویئر کے اوپر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کو پڑھیں گے. کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ دو چیزوں پہ چلتا ہے، فیلنگز پہ اور لاجک پہ. تو جو اس کا فیلنگ برین ہے، جس کا تھنکنگ یا لاجک برین ہے، ان کی اسٹڈی کو پڑھنا، یا آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو انسان کے ایٹیٹیوڈ کو پڑھنا کہ اس کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے، وہ کیسے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے، اور اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے، وہ ایموشنل ہے یا نہیں ہے، وہ لاجیکل ہے یا نہیں ہے، وہ ریشنل تھنکنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ان کانسیپٹس کو پڑھنا، یا سٹریس کو پڑھنا، انگزائٹی کو پڑھنا، ڈپریشن کو پڑھنا، یہ تمام چیزیں سائیکالوجی کے اندر آتی ہیں. اب سائیکالوجی کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اسلام جو ہے نا، یا قرآن مجید جو ہے، وہ آیا ہی انسان کے مائنڈ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. کیونکہ مائنڈ ایموشنز اور لاجک کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے. اسلام نے جب اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا عام لوگوں پہ تو اس نے مائنڈ کو ٹارگٹ کیا. نہ صرف مائنڈ کو ٹارگٹ کیا بلکہ دل کو بھی ٹارگٹ کیا. یعنی کہ اس کو اگر سائیکالوجی کی زبان میں کہوں تو فیلنگز کو بھی ٹارگٹ کیا. جب آپ کسی کی فیلنگز اور لاجک کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا تو اس کی باڈی آپ کے تابع ہو جاتی ہے. آپ بڑے بڑے برانڈز کو دیکھ لیں، آئی فون کا جو برانڈ ہے، ایپل، گوگل، آج ہم ان کے بغیر ایسے فیل کرتے ہیں جیسے ہم مکمل ہی نہیں ہیں. یہ ہماری لائف سٹائل کا حصہ بن گئے. موبائل فون اگر ہم سے دور پڑا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نامکمل ہیں. یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے ہمارے مائنڈ کو ٹارگٹ کر لیے، ہماری لائف سٹائل کا ایسا حصہ بن گئے کہ اب ان سے ہم دور بیٹھ نہیں سکتے. لیکن دنیا جتنی بھی کوشش کر لے، اگر انسان اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہے ان چیزوں سے یا دور کرنا چاہے تو اس کی بھی پاسبلٹی ہے. لیکن آج ہم مٹیریل ورلڈ میں کچھ زیادہ ہی گھستے چلے جا رہے ہیں. خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، سائیکالوجی اور اسلام کا کیا تعلق ہے؟ اسلام ایک بات کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو انسان کے دماغ کو ٹارگٹ کیا، اس کے دل کو ٹارگٹ کیا اور اس کی باڈی کو ٹارگٹ کیا. آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کے لاجک کو بھی ٹارگٹ کیا اور اس کی فیلنگز کو بھی ٹارگٹ کیا. جب بھی کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ انسان کے مائنڈ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ مائنڈ از دا کنگ. مائنڈ اور بیہیویئر کو ٹارگٹ اگر کر لیں اور یہ چیز آپ کنونس کر لیں تو باقی تمام چیزیں کنونس ہو جاتی ہیں. تو سائیکالوجی کی ڈیٹیل میں تو ابھی نہیں جاؤں گا. سائیکالوجی کی پوری ڈیٹیل ایک پلے لسٹ بناؤں گا، اس کے ہر ٹاپک پہ جاؤں گا اور اس کو اسلام سے کنیکٹ کروں گا. لیکن ایک خوبصورت چیز آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں سوشل انٹریکشن سائیکالوجی. سائیکالوجی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے، یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کنیکٹ ہوتی ہے. اس کا تعلق مارکیٹنگ سے بھی ہے، اس کا تعلق پروڈکٹ سے بھی ہے، یہ سائنس میں بھی ہے، یہ فیشن ڈیزائننگ میں بھی ہے، یہ بایولوجی میں بھی ہے. ہر چیز کے اندر سائیکالوجی جڑی ہوئی ہے. لیکن جو خوبصورت چیز ہے جہاں قرآن اور سائیکالوجی، یوں سمجھے کہ اسلام اور سائیکالوجی جڑتے ہیں، وہ ہے سوشل انٹریکشن سائیکالوجی. کمیونیکیشن سکلز جو ہوتے ہیں نا وہ بہت میٹر کرتے ہیں. آپ اپنی داغ بیل ڈال سکتے ہیں کسی کے اوپر اپنے کمیونیکیشن سے. اور کمیونیکیشن تو اتنی بڑی پاور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی اللہ سے کہ اللہ مجھ سے بولنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ہارون کو بھی نبوت عطا کر، کیونکہ یہ بولنے میں فراوانی سے بولتا ہے. تو اس کمیونیکیشن کے اوپر اللہ نے نبوت عطا کی. یعنی کہ کمیونیکیشن بہت بڑی پاور ہے. سوشل انٹریکشن
ایک بہت بڑی پاور ہے۔ اسلام میں اگر آپ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے، مائنڈ کو، باڈی کو اور سول کو، یا یوں سمجھیں کہ مائنڈ کو، باڈی کو اور ہارٹ کو۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مائنڈ کو ٹارگٹ کیا تو لاجکس بتائیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے نشانیاں دی ہیں کہ یہ پہاڑوں کو دیکھو، یہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، دریا کو دیکھو، پوری سورہ رحمان اس کے اوپر ہے، یہ پھل کیسے اگتے ہیں۔ یہ لاجک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جتنے لوگ بھی لاجیکلی سوچتے ہیں وہ اس بات سے قائل ہوں یا اس بات پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ چیزیں بنا سکتا ہے، یہ عام آدمی تو بنا نہیں سکتا۔ تو پہلے مائنڈ کو ٹارگٹ کیا، دوسرا ٹارگٹ کیا آپ کے ہارٹ کو، آپ کے دل کو۔ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ محبت پیدا کی کہ اللہ ہی ہے جو تم سے جڑ رہا ہے، جو تم سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ الہ کا جو ذکر ہے کہ معبود ہے، دیکھیں دنیا کے کسی بھی بادشاہ کو آپ دیکھ لیں، وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ کے دل کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ کے جسم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن سورہ ناس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ ناس میں اللہ کہتا ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس۔ رب الناس کیا ہے؟ کہ اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے اللہ لاجیکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں سائیکی کو کہ دیکھو تمام جہانوں کو اللہ کے علاوہ پال کون سکتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مالک الناس، اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو بادشاہ کیوں کہا؟ کہ بادشاہ آپ کی باڈی پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو اپنے اس جسم کو بھی میرے تابع کرنا ہوگا۔ اور تیسرا الہ الناس، الہ کیا ہے؟ معبود۔ اگر دل سے ماننا ہے کسی کو، دل سے سمجھنا ہے تو اللہ کی ذات کو دل سے، یا سائیکی کی زبان میں کہوں تو فیلنگ سے سمجھنا ہوگا۔ تو سوشل انٹریکشن سائیکالوجی کی زبان میں یہ کہتی ہے کہ اگر واقعی ہی کسی کو اپنا تابع کرنا ہے اور واقعی ہی کسی کو اس مقام پہ لے کے آنا ہے کہ آپ اس کی لائف کا حصہ بن جائیں تو اس کے مائنڈ، باڈی اور سول کو ٹارگٹ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لاجک کے ذریعے مائنڈ کو ٹارگٹ کیا ہے، فیلنگز کے ذریعے دل کو ٹارگٹ کیا ہے، اور عمل کے ذریعے اور رسول اللہ کی سنت کے ذریعے آپ کی باڈی کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ایونچولی آپ نے اپنا پورا آپ اللہ کی راہ میں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹاپک بائی ٹاپک سائیکالوجی کو سمجھیں گے اور اس کے تھرو اللہ کی ذات کو سمجھنے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔